اور اب خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی حملے کے آغاز کے بعد سے اب تک 4000 سے زیادہ شہری روسی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ عالمی ادارے نے کہا کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ جنگ کے 93 روز روس نواز علیحدگی پسندوں نے شمال مشرقی ڈونباس کے ایک اسٹریٹجک شہر لیمان پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجی اب بھی قصبے کے شمال مغربی اور جنوب مشرقی حصوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سیویریو ٹانس کے میئر کا دعویٰ ہے کہ شہر پر حملے کے بعد کم از کم 1500 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 60% رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ماسکو پر مشرقی علاقے ڈونباس میں نسل کشی کرنے کا الزام لگایا۔ زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو کی افواج یوکرینی شہروں کو راکھ میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین ہمیشہ آزاد رہے گا اور یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اس وقت سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنی آزادی کی اور روس کو ہمارے خلاف اس کی بے حسی سے عبارت جنگ کی کتنی قیمت چکانی ہوگی۔ ادھر برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کو جنگی ساز و سامان کی کمی کا خطرہ لاحق ہے۔ Був обстріляний Харків. На цей час в переліку загиблих 9 людей. 19 روس نے آج پھر خارکیف کو نشانہ بنایا۔ اس وقت مرنے والوں کی فہرست میں 9 افراد شامل ہیں، 19 زخمی ہیں، سب عام شہری ہیں۔ 5 ماہ کے بچے کو باپ سمیت قتل کر دیا گیا۔ والدہ کی حالت تشویشناک ہے۔ میزائل حملے سومی کے علاقے اور ڈونباس پر دوبارہ ہوئے۔ روسی افواج نے زپوریزیا کے علاقے میں ایک بار پھر حملے تیز کر دیے ہیں اور وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے جنوب میں цей регіон безлюдним. Попасно, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز دعویٰ کیا کہ ان کا خیال ہے کہ روس نے جان بوجھ کر خوراک کے بحران کی شرط لگا رکھی ہے، جس کی وجہ سے روس پر دوسرے ممالک کا انحصار بڑھا ہے اور خوراک تک رسائی کو عالمی سیاست میں دباؤ کا ایک اور عنصر بنا دیا گیا ہے۔ فارن پالیسی کمیونٹی آف انڈونیشیا سے خطاب کے دوران زیلنسکی نے کہا کہ 22 ملین ٹن اناج یوکرین میں ذخیرہ کرنے کی سہولت ہے، جسے یوکرین کے سمندری بندرگاہوں کی روس ناکہ بندی کی وجہ سے برآمد کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں عالمی منڈی کی طرف نہیں لے جا سکتے جہاں ان کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні знаходяться у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні і саме зараз у цей час. І вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство можуть катастрофічно зрости. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو کہا کہ مغرب کی طرف سے شروع کیے گئے تصادم کے باوجود یوریشین اکنامک یونین کی عالمی اپیل بڑھ رہی ہے۔ تنظیم کے کونسل کی آن لائن میٹنگ میں پوتن نے مخصوص ممالک کا نام لیتے بغیر کہا کہ یہ ہم سب کے لیے بالکل واضح ہے کہ بہت سے غیر ملکی شراکت دار یوریشین اکنامک یونین میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ Удовлетворение, что даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, на то, что наши недоброжелатели пытаются чинить всяческие препятствия нашей интеграции, все-таки, и коллеги сейчас об этом говорили, совершенно очевидно для нас всех, что растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнеров. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے جمعے کو روسی
گورنرز کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روس کو روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ لاوروف نے کہا کہ مغرب نے ہمارے خلاف مکمل جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ روس پر ہر طرح کی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، روس کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ Нам объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает, и доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин, гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру. В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго. ترکی کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ کو اب ترکی کی سلامتی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ نیٹو میں دونوں ممالک کی شمولیت کے حوالے سے ترکی کے اعتراض پر قابو پایا جا سکے۔ استنبول میں پولینڈ اور رومانیہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا۔ یاد رہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے جواب میں نیٹو میں شمولیت کی تاریخی درخواست دی ہے۔ ترکی ان کی شمولیت کی مخالفت کر رہا ہے اور دونوں ممالک پر کرد عسکریت پسندوں کی مبینہ حمایت کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہیں ترکی دہشت گرد سمجھتا ہے۔ İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefiğimizin açık bir şekilde söylediği gibi herkesin Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle zaten terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konsepte yer almasını istiyoruz. Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefiyiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım. Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor. اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کی امریکی کوششوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ چین اور روس نے 15 سال بعد ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ امریکہ نے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربوں کو جواز بنا کر شمالی کوریا کو تیل کی فروخت پر پابندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی تھی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ اور سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی جانب سے کوئی بھی ویٹو نہیں درکار تھے۔ سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے امریکہ قرارداد پیش کرنے کی حمایت کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ مستقل ارکان کی جانب سے ویٹو کا حق 15 سال بعد استعمال کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی جانب سے آخری مرتبہ کسی قرارداد کو 2006 میں ویٹو کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا رواں سال بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے 16 سے زائد تجربات کر چکا ہے۔ اور اب بات منکی پاکس کی۔ دنیا کے کئی ممالک میں منکی پاکس سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ منکی پاکس اب تک دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق منکی پاکس کے تقریباً 200 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں منکی پاکس کے کیسز میں اضافے کے باعث لوگوں میں تشویش بہت بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے منکی پاکس کے 9 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، پرتگال، اسپین، سویڈن، آسٹریلیا، کینیڈا، آسٹریا، اسرائیل اور سوئٹزرلینڈ سمیت دیگر اور ممالک میں بھی منکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے 118 کیسز کی تصدیق کی ہے، جبکہ برطانیہ نے 90 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ شنگھائی میں کورونا انفیکشن میں کمی آنے کے بعد پارکس اور مالز اس ہفتے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ گزشتہ چند دنوں میں کورونا کیسز میں گراوٹ درج کی گئی ہے، جس کے بعد حکومت آہستہ آہستہ کووڈ پابندیوں کو کم کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد زیادہ تر رہائشیوں کو ہفتوں سے ہاؤسنگ کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ شنگھائی میڈیا گروپ کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ آن ڈسٹرکٹ کے ایک پارک میں کارکنوں نے بینچوں اور فکسڈ پلانٹس کو سینیٹائز کیا۔
میڈیا نے بتایا کہ حکام شاپنگ سینٹرز کو دوبارہ کھولنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کی نئی کمیونٹی ٹرانسمیشن کا سبب نہ بن جائے۔ ایس ایم جی ویڈیو میں گاہکوں کو ماسک پہنے اور مال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے QR کووڈ اسکین کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور اب بات پاکستان کی۔ پاکستان میں عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ تو ختم ہو گیا ہے، مگر سیاسی بے یقینی بدستور برقرار ہے۔ حکومت اور عمران خان کے بیچ کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ صلح کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت بھی ابتر ہو رہی ہے، کیونکہ IMF نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ ختم ہو گیا، لیکن سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سینکڑوں PTI کارکنوں کی گرفتاری اور عمران خان کی جانب سے دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے اعلان نے حکومت اور PTI کے بیچ کشیدگی بڑھا دی ہے۔ نہ عمران خان حکومت سے اور نہ حکومت عمران خان سے سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ Imran Khan gave an announcement, sort of declared victory in one sense, and said, okay, everybody can go back now, and we will give them 6 days, after which, if they don't fulfill our promises, we will return. The government, on the other hand, is in no mood to compromise with Imran Khan, and nor is Imran Khan in any mood to compromise with the government. So right now what we have seen is a crisis forestalled, but certainly not averted. تو کیا الیکشن کرانا ہی سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کا واحد حل ہے؟ تو سیاسی تجزیہ کار جرار کھوڑو کا ماننا ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تب بھی کسی کو واضح اکثریت نہیں آئے گی۔ Elections are held now, a month from now, 2 months from now, 6 months from now, a year from now. Given, assuming that they are more or less free and fair, I think you're still looking at a hung parliament. I don't think that any single party on its own will be able to get the kind of seats that are necessary. I mean, this is a parliamentary system of democracy. This is not a one man, one vote, winner takes all, first past the post US system, right? So whoever comes in is going to need a coalition. Now, how broad a coalition that is a different story. All manners of political alliances are of course possible, but at the moment any kind of rapprochement between the PTI and the PMLN and the PPP looks very, very difficult. موجودہ صورتحال میں حکومت کے اندر بھی اختلاف کی باریک لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر بالفرض الیکشن ہوتا ہے تب بھی اتحادی حکومت کو فوج کی حمایت ملنا حالات پہ منحصر ہوگا۔ وہیں سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر کردہ توہین عدالت کی عرضی کو بھی مسترد کر دیا ہے، جس سے حکومتی حلقوں میں مایوسی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار مانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی ابتری بڑھے گی، کیونکہ IMF کے ساتھ بھی حکومت کی بات چیت ناکام ہو گئی ہے اور عمران خان نے بھی اسلام آباد پہ دوبارہ دھاوا بولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کو کئی جہتوں سے نقصانات اور مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ نے عمران خان کو بے نقاب کر دیا ہے، تو عمران خان کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف وہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، لیکن سیاست میں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ بقول شاعر، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آسٹریلیا میں شدید دھند نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث نظام زندگی درہم برہم اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔
सिडनी की फलकबोस इमारतें धुंध की घनी चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। फिजाई फुटेज में सिडनी और इसके मज़ाफात को धुंध से ढका हुआ दिखाया गया है। दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हो रही हैं। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी तातुल का शिकार है। कई मकामात पर हद निगाह सफर हो जाने के बायस शहरियों के लिए बसों और कारों में सफर करना भी आसान नहीं रहा। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत की है। साइंस की तरक्की के बावजूद इंसानी दिमाग को पढ़ना अभी तक नामुमकिन सा है। दिमाग के ऐसे हजारों खिलिए हैं जहां साइंस की पहुंच अब तक नहीं हो सकी है। हो सकता है कि इंसानी दिमाग के राज बाद में साइंस की तरक्की के साथ उजागर हो जाएं, लेकिन फिल वक्त इंसानों ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो इंसानी दिमाग में ख्वाब बना सकते हैं। जी हां, इंसानी दिमाग में ख्वाब को जन्म देने और इसके राज़हाए सरबस्ता से पर्दा उठाने के लिए लंदन में दुनिया भर के आर्टिस्ट, फनकार, साइंसदानों और मौसीकारों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां इंसान जागती आंखों से ख्वाब देखने लगता है और उसे आर्ट के जरिए सामने लाना भी मुमकिन हो रहा है। क्या हो अगर आपको ख्वाब दिखाया जाए? क्या आप खुद साख्ता ख्वाब देखना चाहते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि मशीनों के जरिए आपको ख्वाब दिखाया जाए, जहां रंग बिरंगी रोशनी, मौसीकी की धुन और खूबसूरत माहौल के जरिए आपकी बसारत को जगा दिया जाए? आपने हिप्नोटाइज का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये हिप्नोटाइज नहीं है। ये एक मशीन है जो लंदन में फनकारों, मौसीकारों और साइंसदानों के एक ग्रुप ने तैयार किया है। यहां आंखें बंद कीजिए और ख्वाबों में खो जाइए। ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा तख्लीक है, जहां लोग आते हैं और मौसीकी की धुन अजीबो गरीब माहौल में खो जाते हैं। यहाँ 30 अफराद एक साथ ख्वाब देख सकते हैं और हैरत की बात यह है कि हर शख्स नया और अलग ख्वाब देखता है। Dream Machine is an incredible immersive experience that we describe as like no other. In fact, the word most often used to describe it is indescribable. So it was kind of composed in stereo, and then gradually over the last year we've mixed it in different spaces to more and more speakers, and now it's on 86 speakers in this space. स्ट्रॉब लाइटिंग और आसपास की आवाज की बदौलत ज़ायरीन अपने सामने रंगीन नमूनों को मुतहर्रिक देख सकते हैं। शुरका के जहन में बसरी तासुरात पैदा होता है, जिसे बाद में आर्टिस्ट पेन, पेपर और कलर के जरिए स्केच कर लेते हैं। And it's come together as a collaboration between a brilliant team of leading minds across technology, arts, music, philosophy, neuroscience, anthropology. So yeah, a real meeting of minds in a unique art science project. न्यूरो साइंसदान अभी तक इसके पीछे की साइंस की पूरी तरह वजाहत नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि हम यहाँ अजीबो गरीब चीजें महसूस करते हैं जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। What's happening in the Dream Machine is that the light is in training with this natural alpha rhythm of the brain. It's also a rhythm that we tend to observe in the brain when people are feeling relaxed. इस प्रोजेक्ट का ख्याल कुरुक को उस वक्त आया जब उसने एक इलेक्ट्रॉनिक मौसीकार जॉन हॉपकिंस के कंसर्ट में शिरकत की थी। इसके पीछे की साइंस बरतानवी न्यूरो साइंसदान विलियम ग्रे वॉल्टर के वज़ा करदा नजरिए पर इन्हिसार करती है, जिसे रिवेलेशन बाय फ्लिकर कहा जाता है। चमकती हुई रोशनियां बसरी फरेब पैदा कर सकती हैं। रोशनी दिमाग की कुदरती अल्फा ताल के साथ तरतीब में आती हैं, जो लोगों को वाज़ेह बसरी तजुर्बात को जन्म देती हैं। And by doing this in ways that I have to say we still don't completely understand, that gives rise to these vivid visual experiences that people have. ड्रीम मशीन आर्टिस्ट ब्रायन गेसिन के 1959 की इजाद से मुतासिर है, जिसने क्लोडोस्कोपिक विजन बनाने के लिए इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। इस तजुर्बे की बदौलत साइंसदानों को हमारे दिमाग के बारे में मजीद समझने की उम्मीद है। लोगों को जिस किस्म के तजुर्बे नजर आते हैं
ان کا تعلق کسی نہ کسی لحاظ سے ان کے بصری تجربے سے ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس ڈریم مشین میں جانے کے لیے کئی شرائط ہیں۔ نمبر 1، آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوں، اور نمبر 2، آپ کی صحت مکمل طور سے درست ہو۔ Kinds of patterns that people see seem to be related in some sense to the deep wiring of their visual cortex. So in some sense, it's almost as if the brain is revealing its own inner structure to us in our experiences in the dream machine. جب شرکا اندر آتے ہیں تو انہیں ایک کمبل دیا جاتا ہے، انہیں ایک گول کمرے میں صوفے پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اس ڈریم مشین سے گزر چکے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں روشنی، چمکتے ہوئے پیٹرن نظر آتے ہیں اور آواز کی دھن میں وہ کھو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جسم بے وزن ہو جاتا ہے اور خود سے بے پرواہ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ It's the most immersive possible sound. I mean, for me, working in stereo, moving to that is just exponentially more that you can play with, and being able to, it's almost like being able to kind of build a sonic palace that people come in and experience. تجربے کے بعد شرکا کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ وہ عملے کے ارکان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے سمجھا اسے اسکیچ پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ غیر سرکاری تنظیم اوپن آرمز نے ٹیونس کے ساحل کے قریب بحیرہ روم میں ریسکیو آپریشن کے دوران 110 تارکین وطن کو بچایا۔ ہسپانوی میری ٹائم ریسکیو گروپ کے ڈرامائی ویڈیوز میں پانی میں درجنوں افراد کو الٹی ہوئی کشتی کے ساتھ چمٹے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جب انہوں نے ٹیونس کے ساحلی محافظ کو قریب آتے دیکھا تو دوبارہ پانی میں چھلانگ لگا دی، تاہم 110 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مائیگریشن کے مطابق وسطی بحیرہ روم، جو لیبیا اور دیگر شمالی افریقی ممالک کو اٹلی اور مالٹا سے ملاتا ہے، دنیا کا سب سے خطرناک ہجرت کا راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا تخمینہ ہے کہ 2021 میں سمندر کے اس حصے میں 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے، اور اس سال اب تک 500 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عالمی منظر میں آج فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان وصال اعظم کو دیجیے اجازت۔